السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب جن کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے، جن کے بارے میں بہت سارے کمنٹ کیے جا رہے ہیں، جب سے وہ ووادوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں یا اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے، جو ان سے غلطی ہوئی ہے، اس پر بہت زیادہ کنٹروورسی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف کئی سرطن سے جدا کے نعرے لگ رہے ہیں، گستاخ رسول کے نعرے لگ رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس پر مکمل طور پر بار بار وضاحت کی، تقریباً 3 مرتبہ وضاحت کی ہے، اور آخری ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر گستاخ رسول کا جو الزام لگا ہے، یہ زنا سے بھی بدتر مجھے یہ الزام لگ رہا ہے، چوری سے بھی بدتر یہ مجھے الزام لگ رہا ہے۔ گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے۔ قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو۔ حالانکہ انہوں نے اس پر مکمل وضاحت کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرقے کو اس پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور فرقہ پرستی میں جو عروج پر ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو اسی بیچ میں مفتی عبد الرحیم صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے، اس بیان کو ضرور سننا چاہیے جو ہم آگے آپ کو سنانے والے ہیں ویڈیو کے اندر۔ اس بیان نے ہم سب کے دلوں کو جیت لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان جو سچا عاشق رسول ہو اس کو حضرت مفتی صاحب کے بارے میں ضرور ویڈیو بنانا چاہیے، یا ان کی وضاحت میں اسٹیٹس رکھنا چاہیے، اور ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ وہ جنہوں نے پوری زندگی وقف کر دی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کے لیے، کیا وہ کبھی گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کے بارے میں کمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ سب سے پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب کا یہ بیان سنیے۔ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گرفت کی، خود میں نے ان کو فون کے پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے۔ لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی، تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محبت سکھائی ہے، کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے۔ اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجود ہے کہ آپ فتنہ برپا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ؟ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے اس معذرت کے بعد مولانا طارق مسعود صاحب کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے یہ حضرت مفتی صاحب کا بیان سنا، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یا کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب جو ایک سچے عاشق رسول ہیں، توحید پرست ہیں، کیا وہ قرآن کریم کے بارے میں ایسا حقیقت میں بول سکتے ہیں، یا ان کی نیت ہی یہی تھی کہ وہ نبی کے بارے میں اس طریقے سے کمنٹ کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ اس بارے میں کیا وضاحت رکھتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دیجئے، اس لیے کہ میں تقریباً 4 سے 5 ویڈیو اس بارے میں بنا چکا ہوں کہ کسی بھی عالم دین کے بارے میں اس طریقے سے ہمیں سوچنا،
یا اس طریقے سے ان کے بارے میں گمان رکھنا یا ان پر گستاخ رسول کے فتوے جاری کرنا، الزامات عائد کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سادہ عوام جو جانتی ہیں، الحمدللہ جو علم سے واقف ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اس طریقے سے علماء تو کیا بلکہ ایک عام مسلمان جس کے جو نمازوں سے، روزہ و زکوٰۃ سے، اسلامی ارکان سے کافی دور ہو، لیکن وہ یقیناً سچا عاشق رسول ہوتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتا ہے۔ تو جب ایک عام اور سادہ مسلمان جو علم سے کورا ہو، جو علم سے دور ہو، جو صوم و صلاۃ سے اور اسلامی ارکان سے کافی دور ہو، چاہے وہ داڑھی نہ رکھتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ بھی اپنے وہم و گمان کے اندر کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کے الفاظ کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب ایک عام آدمی ادا نہیں کر سکتا ہے تو ایک مفتی جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، جنہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کئی لمبے لمبے سفر کیے ہیں، ملک میں سفر کیے ہیں، کیا وہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بول سکتے ہیں؟ یہ ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور اپنے دماغ سے اس کا جواب خود ہم اپنے آپ سے جواب لیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے صحیح بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔